ایک تو سوال یہ ہے جی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اول پیر جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، والدین ہی پیر ہوتے ہیں بس، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کسی اور پیر کے مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرید بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے، ہر بات میں جو کوئی خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پیر لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو اس کا مین مرکز ہے اس بات کا کہ پیر کا مرید ہونا چاہیے یا نہیں، بس یا ماں باپ ہی کافی ہیں۔ بعض اوقات الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، ایک لفظی معنی ہوتا ہے ہر لفظ کا، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی، اس کو کس ضمن میں کس بارے میں وہ لفظ اپنی پہچان رکھتا ہے، اور وہ لفظ کہا جائے تو ذہن میں کیا سمت اور کون سی ڈائریکشن متعین ہو جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ تو فلاں جگہ کی بات ہو رہی ہے یا فلاں مسئلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بالعموم اب کوئی اگر کہے پیر تو ہمارے ذہن میں جو ہے پیر صاحب کوئی بھی وہ آتا ہے ذہن میں۔ اگر کوئی کہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پیروی کی جائے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور بزرگ کو بھی جیسے فارسی میں کسی بابا جی کو، بزرگ کو، اس کو بھی پیر کہہ دیتے ہیں، بوڑھے آدمی کو بھی پیر کہہ دیتے ہیں، یہ اپنی اپنی زبان میں نے عرض کیا، ایک ہوتا ہے لفظی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ جیسے کہ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ تھوڑا سا ایک بنیاد، ایک بیسک باتیں چند ایک عرض کر رہا ہوں۔ جیسے کہ لفظ ہے کتب، کتب کا مطلب ہے کہ ایک مرکز جس کے گرد گھوما جائے، کسی چیز کا ایک مرکز ہونا، جیسے غوث ہے، داد رس، فریاد رس، دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا، مددگار۔ اب یہ جو ہے اگر لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھو تو پھر تو وہ اللہ ہی ہے حقیقی اور ذاتی طور پر، لیکن اصطلاحی معنی میں غوث اور غوثیت ایک مقام ہے جو ولایت میں استعمال ہوتا ہے لفظ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ورنہ تو اگر ہم یہ دیکھنے لگ جائیں نا، جس طرح یہ لوگ اولیاء اللہ کے ان مراتب اور مقامات اور القابات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ اصطلاحی معنی میں لیا جا رہا ہے، یہ ایک مقام اور منصب اور اصطلاحی معنی ہے، نہ کہ اس کا لفظی جو مطلب ہے وہ نکال کے آپ اس کو ذات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح تو بے شمار ہر بندے کا نام ہے، کسی کا نام بھی، اب ہم سبھی بیٹھے ہیں تو بے شمار نام ایسے ہوں گے کہ جس کا وہ نام ہوتا ہے، کیا وہ بندہ وہی ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ ایک بندے کا نام، اب دیکھیں مثال ہے کہ کسی کا بھی آپ مثال لے لیں، اگر کسی کا نام امین ہو تو لازمی تو نہیں کہ وہ امانت داری ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا کہ وہ بندہ امانت داری ہے، ضروری نہیں ہے۔ کسی کا نام اگر اکمل ہو تو لازمی تو نہیں وہ اکمل ہو، چاہے وہ بالکل ہی ناقص ہو۔ اگر کسی کا نام ناصر ہو تو لازمی نہیں وہ مددگار ہو سکتا وہ مدد میں رکاوٹیں ڈالنے والا ہو۔ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ نام ہونا اور بات ہے، اب نام ہے جیسے طاہر تو لازمی نہیں وہ بندہ پاک ہی ہو، یہ صرف ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سب کے نام ہیں۔ اگر کسی کا نام بے نظیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کائنات میں مثال ہی کوئی نہیں، وہ بھی ایک عام خاتون ہے۔ تو عرض میں نے کیا کہ یہ ذاتی اس بات کو بنا لینا اور کہنا کہ نہیں جی یہ تو اللہ ہے، اور جتنے مقامات ہیں اولیاء اللہ کے، انبیاء کے، ان کو وہ بات کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح لفظ جو پیر ہے، لفظ جو پیر ہے، اگر تو پیروی کے لحاظ سے لو کہ فرما برداری کرنی چاہیے ان کی، پھر تو ماں باپ پیر ہیں، فرما برداری ان کی کرنی چاہیے۔ اگر پیر سے مراد اولیاء اللہ ہیں آپ کے ذہن میں تو اس معنی میں ماں باپ پیر نہیں ہے۔ اگر تو پیر کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جس کی فرما برداری کی جائے، بات مانی جائے، تو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، اس لحاظ سے وہ پیر ہیں۔ لیکن آپ لفظ پیر کہہ کے متعین کر دیتے ہیں، پیر وہ اللہ کا ولی، جیسے پیر صاحب ہوتے ہیں وہ ہیں، تو
اس لحاظ سے تو ماں باپ پیر نہیں ہوتے.